وقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عزیزان گرامی قدر معززین علاقہ، سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کے رفت جگر اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے، ان کے فضائل احادیث طیبہ کے اندر بے شمار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. جب ان کی ولادت ہوئی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں لما ولد الحسن سمیتہ خرب، جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام خرب رکھا. وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا ارونی ابنی ما سمیتہ، مجھے میرا بیٹا تو دکھلاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ قال علی فرماتے ہیں میں نے کہا حرب، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. آقا نے فرمایا نہیں بل هو حسن، نہیں یہ تو حسن ہے، اس کا نام حسن ہوگا. اسی طرح جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو اس وقت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام حرب رکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہادر تھے، شجاع تھے، عسکری تھے، فن حرب و ضرب کے ماہر تھے، اس لحاظ سے انہوں نے ان کا نام حرب رکھا، لڑائی. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کے نام تبدیل فرمائے اور ان کے نام آپ نے ایک کا حسن اور دوسرے کا حسین رکھا رضی اللہ عنہ. قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ ہود کا آخری رکوع ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. ہم نے قرآن مجید میں جتنے بھی قصے اور واقعات بیان کیے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اہل عقل ان سے عبرت حاصل کریں، عبرت حاصل کرنا مقصد ہے. تو قرآن مجید میں جو واقعات بیان کیے گئے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر جو بھی ارشاد فرمائے ان کا مقصد صرف سننا اور لطف اندوز ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصلی مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو سنیں اور ان سے سبق حاصل کریں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں نواسوں کے بارے میں ہم نے یہ تو سنا کہ ان کا نام آپ نے ایک حسن دوسرے کا حسین رکھ دیا. اب ہم نے اس میں سے سبق کیا نکالنا ہے؟ اس میں ہمارے لیے بڑا ہی عمدہ ایک سبق ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جب بچہ پیدا ہو تو والدین کی ذمہ اولاد کے 3 حق ہوتے ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کا عمدہ نام رکھا جائے، اچھا نام رکھا جائے، یہ اولاد کا پہلا حق ہے. بہتر یہ ہے کہ اپنی اولاد کے نام انسان انبیاء کے ناموں پر رکھے، اولیاء اعظام کے ناموں پر رکھے، صحابہ کرام کے ناموں پر رکھے. ان ناموں پر انسان اپنی اولاد کے نام رکھے. دوسرا حق اولاد کا یہ ہے کہ جب اولاد عقل مند ہو جائے، سمجھ بوجھ کے لائق ہو جائے تو اس کو قرآن و مجید کی تعلیم دلوائی جائے. اور تیسرا حق اولاد کا والدین کے ذمہ یہ ہے جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو اولاد کی شادی کی جائے.
یہ اولاد کے حق والدین کے ذمہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اور ہمارے لیے اس واقعہ سے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا، اس سے ہمارے لیے یہ سبق بھی نکل رہا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے اعلیٰ اچھے اور عمدہ نہ ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں سے یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو پہلا کام اولاد کا اچھا نام رکھنا، اس کے بعد جب 7 دن گزر جائیں، 7واں دن آ جائے تو پھر اپنی آپ کا جو بچہ ہے اس کے سر کو منڈوایا جائے اور جو بھی بال ہو ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی کو صدقہ کر دیا جائے۔ اور چوتھا کام کرنے کا یہ ہے کہ اپنی اولاد کا عقیقہ کیا جائے، اپنے بچوں کا عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ کیا ہے؟ اگر تو بچہ ہے تو بچے کی جانب سے 2 بکرے، دمبے یا قربانی کے جانور کے اندر حصہ رکھا جا سکتا ہے، اور اگر لڑکی ہے تو اس کی جانب سے 1 حصہ ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی 2 حصے کرنے کی 2 بکرے دمبے کرنے کی گنجائش نہیں رکھتا تو 1 بکرا بھی اپنے لڑکے کی طرف سے انسان اگر کر دے تو یہ کافی ہو جائے گا۔ آج ہمارے ہاں رسم اور رواج کو انتہائی اہمیت کے ساتھ پورا کیا جاتا ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الحسن والحسین بکبشین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کی جانب سے 2 دمبے آپ نے ذبح کیے۔ یہ آپ کا سنت عمل ہے، ہمارے لیے یہ نمونہ ہے۔ ہم اپنے بچے کی ولادت کے موقع کے اوپر رسم و رواج کے اندر بے دریغ دولت بہا دیتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ہم نے اپنی دولت لگا دی۔ لیکن اگر وہی اپنا ہم سرمایہ، وہی اپنی دولت اگر ہم دوسرے طریقے سے لگائیں کہ ہم اس کا 1 بکرا یا دمبا خرید لیں، اس کو ہم ذبح کریں اور اپنے خاندان والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، دوست احباب کو پکا کر کے کھلا دیں یا کچا تقسیم کر دیں، دونوں طرح ٹھیک ہے، تو اس میں سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو طریقہ ہے اس کی اپنانے کی وجہ سے اولاد کے اوپر بہت ساری جو بیماریاں حملہ کرنے والی ہوتی ہیں ان سے اولاد محفوظ ہو جاتی ہے، اولاد محفوظ ہو جاتی ہے بہت ساری بیماریوں سے۔ یہ کام کرنے کا ہے۔ عمومی طور پر ہم بچے کی ولادت کے موقع پر قرآن خوانی کروا لیتے ہیں، دیگیں بھی پکا لیتے ہیں اور بھی بہت سارے کام کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بھی ایک مسئلہ سمجھنے کا مسئلہ ذرا پیچیدہ ہے۔ ہم جب یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منع یہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن نہ پڑھا جائے۔ یہ بات غور طلب ہے اور سمجھنے کی بات۔ یہ سمجھیے کہ قرآن مجید کا پڑھنا یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ قرآن مجید کی بے شمار فضائل آقا نے بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت منع نہیں ہے، لیکن ہمارا جو طریقہ ہوتا ہے وہ طریقہ غلط ہوتا ہے۔ طریقہ درست طریقہ کیا ہے کہ آپ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، خوشی کا موقع ہے یا آپ کے گھر کے اندر اگر خدا نخواستہ فوتی ہو گئی، آپ کے گھر میں میت ہو گئی ہے، فوتی ہو گئی ہے یا وہ موقع ہے، تو اس موقع کے اوپر طریقہ کیا ہے کہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں وہ گھر میں بیٹھ کر کے قرآن خوانی کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور جو بھی افراد باہر سے آپ کے پاس تعزیت کے لیے آئیں آپ ان کو پیار کے ساتھ یہ بات سمجھائیں کہ محض رونے دھونے سے میت کو کوئی ثواب ہونے والا نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہم اس کو کوئی پڑھ کر کے اس کو بخش دیں۔ آپ ان کو پیار سے بات سمجھائیں، جو بھی آتا ہے اگر تو وہ پورا پارہ قرآن مجید کا پڑھ سکتا ہے وہ پورا پارہ پڑھ لے، اگر پورا پارہ نہیں پڑھ سکتا، اگر وہ صرف سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھ کر کے یہ مردے کو
کوئی سارے ثواب کر دیتا ہے، یا اسی طریقے سے سورۃ التکاثر ہے 4 مرتبہ پڑھ کر کے کوئی سارے ثواب کر دیتا ہے، یا قرآن مجید کی ایک آیت کوئی سی بھی آیت پڑھ کر کے مجھے اس ثواب پہنچا دیتا ہے۔ وہ پڑھتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس نے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھ دی اور اس نے یہ کہا اللہ جی میں نے جو پڑھا ہے آپ مجھے وہ پہنچا دی۔ اللہ رب العالمین پہنچا دیتے ہیں۔ اب یہ کام کرنے کے ہیں جس سے ہم پیروں نہیں کرتے ہیں اور اعراض کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم دوسرے وہ کام کرتے ہیں جس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، تداعی کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں۔ اب یہ سارے کام سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے بجائے اس کے کہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہو تو نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اصل جو کرنے کا کام ہے طریقہ، اس طریقے سے انسان عمل پیرا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کی جانب سے عقیقہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذب الحسن والحسین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دم کیا کرتے تھے۔ آقا سے دم کرنا بھی ثابت ہے، آپ دم کیا کرتے تھے۔ وکان یقول، اور آقا یہ فرماتے تھے ان اباکما، بے شک تم دونوں کے والد یعنی حضرت ابراہیم جو آپ کے جد امجد ہیں، وہ بھی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو ان الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ الفاظ ہیں، ان الفاظ کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو دم کیا کرتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین کریمین کو ان الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے۔ اب ان کا معنی کیا ہے؟ میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں کامل کلمات کے ذریعے سے ہر شیطان کے شر سے اور ہر قسم کی بلا کے شر اور فتنوں سے، ومن کل عین لامہ، ہر نظر بد سے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تو ان کلمات سے آقا دم کیا کرتے تھے، تو آقا کا ہر عمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ بھی ان کلمات کو یاد کر لیجئے اور اپنی اولادوں پر صبح شام ان کلمات کے ذریعے سے دم کیا کیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دم کرنا ثابت ہے۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میں خطبہ دے رہے ہیں، اچانک آپ نے دیکھا حضرت حسن اور حضرت حسنین کریمین قمیصان احمران، آپ نے دونوں شہزادوں نے سرخ رنگ کے جوڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں، اور یمشیان و یعصران، چلتے آ رہے ہیں اور کم عمری کی وجہ سے لڑکھڑا رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور آپ نے ان دونوں کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اپنے سامنے بٹھا لیا، اور بٹھانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں نے اپنے شہزادوں کو دیکھا کہ وہ چل کے آ رہے تھے، لڑکھڑا رہے تھے، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نیچے اترا اور ان کو میں نے اٹھا کر کے اپنے پاس بٹھا لیا، اور اس دوران مجھے اپنی گفتگو کو بھی قطع کرنا پڑا، میں نے اس کو بھی قطع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحایا، حسنین کریمین یہ دنیا کے میرے دونوں پھول ہیں۔ اور ایک حدیث کا آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یصمہما و یشمہما، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر حسنین کریمین کو اپنے ساتھ چمٹاتے اور خوشبو کو سونگا کرتے۔ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کرنا یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آقا کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا نبی جی آپ اپنے بچوں کو پیار کر رہے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان کو کبھی پیار نہیں کیا۔ تو آقا نے فرمایا جو رحم کرتا نہیں ہے اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا، جو رحم کرتا نہیں ہے اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا۔
تو اپنی اولادوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کرنا، یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا من احبنی فلیحب هذین، جو شخص مجھ سے محبت کا دم بھرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ میرے دونوں شہزادوں کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے اوپر آپ کے دونوں شہزادے جلوہ افروز تھے، دونوں شہزادے بیٹھے ہوئے تھے دونوں کندھوں کے اوپر، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يَلْسِمُ هَذَا مَرَّةً وَهَذَا مَرَّةً، کبھی اس طرح منہ کر کے ایک شہزادے کو پیار کرتے ہیں، کبھی اس طرح منہ کر کے دوسرے شہزادے کو پیار کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے میرے دونوں شہزادوں سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے دونوں شہزادوں سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں آقا نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں حسنین کریمین کو اپنا محبوب رکھتا ہوں، آپ ان کو اپنا محبوب بنا لیجیے۔ اور اگلی حدیث کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں آقا نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ مجھے حسنین سے محبت ہے، آپ ان کو اپنا محبوب بنا لیجئے، اور جو ان سے محبت کرے آپ ان کو بھی اپنا محبوب بنا لیجئے۔ جو حسنین کریمین کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے لیتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ اور ایک روایت کے اندر آقا نے فرمایا لعلی وفاطمہ والحسن والحسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان چاروں کے بارے میں آقا نے فرمایا انا حرب لمن حاربہم، جو ان کے ساتھ لڑائی کرے گا میری بھی ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور جو ان کے ساتھ صلح کرے گا میری بھی ان کے ساتھ صلح۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ حسنین کریمین حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے رہتے جگر ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت کا ہمیں حکم دیا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ جو ان کو محبوب رکھے گا تو اللہ محبوب رکھے گا۔ اور اگلی بات جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آپ کے فرمان سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ کہ جو بھی حضرت حسنین کریمین کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے گا اور ان کے ساتھ اپنے دل کے اندر اچھی برتاؤ کا معاملہ کرے گا، اللہ بھی محبت کریں گے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ صلح کا اعلان فرمایا، اور جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا اعلان جنگ کرے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور محبوب نواسوں کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینا اور ان کی قدر و منزلت کو جاننا اہل سنت والجماعت اور تمام مسلمانوں کے لیے یہ انتہائی ضروری عمل ہے۔ اللہ رب العالمین